الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ودافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تعالى في مقام آخر: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور آپ کے توسل و تصدق سے لب کشائی اور گفتگو کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. آج میں توسل، استغاثہ کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا. اللہ جل وعلا اس میں نور پیدا فرمائے، سننے والوں کو انصاف سے سن کر دل میں اتارنے اور آگے پہنچانے کے توفیق عطا فرمائے. عالیہ کا سایہ مجھ دے دائم و قائم فرمائے. علماء حق کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے پہلے بنیادی بات ذہن نشین کریں اور اس کو سمجھیں. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت میں اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی فریاد سنتا ہے، اللہ عز و جل مدد فرماتا ہے، اللہ عز و جل حاجت روائی کرتا ہے، اللہ عز و جل مشکل کشائی فرماتا ہے، اللہ عز و جل ہدایت دیتا ہے. اور اس نے اپنے بندوں کو اپنی مشکل کشائی، اپنی حاجت روائی، اپنی ہدایت، اپنی مدد فرمانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے. وہ مالک ہے، وہ چاہے جو چاہے کرے، انڈائریکٹ مدد کرے، انڈائریکٹ مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، چاہے تو ڈائریکٹ کرے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے انبیاء، اولیاء اور مخلوقات میں ایک دوسرے کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا اپنی مدد کا، مشکل کشائی کا. اس میں پھر خاص مدد بھی آئے گی، عام مدد بھی آئے گی. دنیا اعتبار سے بھی ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا مدد کا. وہ اسے پکارتا ہے تو اس سے مدد لیتا ہے، اسے مدد دیتا ہے. لیکن ایمان یہی ہے کہ حقیقت میں اللہ عز و جل ہی مدد فرماتا ہے، لیکن اللہ سے ان کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا اور اللہ عز و جل نے ان کو عطا فرمایا ہے. اور یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی اس نے وسیلے بنائے. اس میں بھی یہ ہے کہ نبی ولی جن کو پکارا جاتا ہے یا ان کا وسیلہ ڈالا جاتا ہے، ان سے فریاد رسی کی جاتی ہے، تو اسی ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنی مدد کا، مشکل کشائی کا، حاجت روائی کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے اور انہیں مظہر بنایا ہے. اللہ عز و جل نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو یہ حقیقت میں یہ مدد کرنے والے نہیں اور کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، فریاد رس نہیں. حقیقت میں اللہ عز و جل ہے، لیکن اس نے ان کو عطا کیا، ان کو وسیلہ و ذریعہ بنایا. جیسے والدین کو بھی رب فرمایا کہ ان دونوں نے تمہیں پالا ہے. اللہ عز و جل تمہارے والدین تمہیں پالنے والے ہیں، وہ بھی رب ہیں، پالنے والے ہیں. تو حقیقت میں وہ رب نہیں ہے، وہ تو ذریعہ ہے پرورش کا،
لیکن مجازی طور پر رب کہا جا رہا ہے کہ وہ وسیلہ بنے، ذریعہ بنے ہیں، حقیقت میں پالنے والا اللہ عز و جل ہے۔ تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ تو والدین پالنے والے تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ والدین از خود پالنے والے نہیں، والدین جو مشکل کشائی کر رہے ہیں، بچے کی تربیت کر رہے ہیں، بچے کو پروان چڑھا رہے ہیں، حقیقت میں اللہ چڑھا رہا ہے، لیکن ذریعہ اور سبب والدین کو بنایا ہے۔ اس پہ میں گفتگو کرنے تو بڑا ٹائم چاہیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، اور ایک دو بات بھی، ایک دو دلیل بھی کافی ہوتی ہے۔ اور جس نے نہیں سمجھنا، اور جس نے یہ قسم اٹھا لیا میں نے نہیں سمجھنا، میں نے نہیں ماننا، تو اس کے لیے تو پورا قرآن بھی کافی نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ بیس آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے علاوہ سارے وسائل اور ذرائع ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا، وہ اسے پکارتا ہے۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ عز و جل ہی مدد کرتا ہے، لیکن ان کے ذریعے بنائے ہیں۔ کافروں والا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ بتوں کو بھی خدا سمجھتے، اور خدا سمجھ کے اپنے ہاتھ سے تراش کے انہیں پکارتے، تو معبود مانتے، تو وہ تو مشرک ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کے ساتھ الہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو اس طریقے پہ چلے تو اس کے ساتھ بھی الہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو آپ چیز کو سمجھیں۔ تو میں اب آپ کو قرآن پاک کی سیر کراتا ہوں۔ میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا اور تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ وسیلہ ڈالنا اور اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا، یا آپس میں یہ جو سلسلہ ہے مدد کا، یہ اللہ عز و جل کے بندے اولیاء، ان سے مدد طلب کرنا، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ دنیاوی زندگی میں ہوں، اور چاہے اس سے پردہ فرما کے دوسرے جہاں چلے جائیں، ان سے مدد مانگنا اور ان کو وسیلہ ڈالنا، ان سے فریاد کرنا، یہ جائز ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، جیسے میں نے آپ کو تھوڑی سی گفتگو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جل وعلا نور پیدا فرمائے۔ تو ہمارے نزدیک یہ جائز ہے، فرض اور لازم نہیں ہے ان سے مدد مانگنا۔ اور جو مشرک ہے یقیناً وہ خود قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پوری بھوشیہ کا فتویٰ لگا کہ خود اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اہل حق اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اور جن کی دل پکیزہ ہو اور سمجھنے والا، وہ ضرور اس کو قبول فرمائے گا کہ یہ جواز کی صورت ہے کہ دنیا میں ان سے مدد مانگنا جائز ہے، اور حقیقت میں اللہ کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی بعد از وفات بھی اللہ ہی ان کی مدد کرتا ہے، تو وسیلہ وہ ہیں۔ تو لہذا یہ ایک جواز کی صورت ہے، یہ فرض و لازم نہیں ہے۔ اب آپ نے کچھ تمہیدی گفتگو بھی سن لی، اور اس پہ آپ نے اہل سنت جماعت کا موقف، جو ہمارا موقف ہے، وہ بھی سماعت فرما لیا۔ اور اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ جل وعلا یہ چھٹا سپارہ ہے میرے سامنے، سورۃ المائدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پر مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب اللہ سے کہا تعاون کرو، مدد کرو۔ اگر اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے، کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ تو اللہ سے تم کرو مدد، اس کا مطلب ہے اللہ سے نے عطا کیا ہے ان کو، اللہ سے نے ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ تم نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، دینی اعتبار سے ایک دوسرے کی نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی میں کرو، گناہ میں نہیں کرنی، زیادتی میں نہیں کرنی۔ آپ اسے اپنے بھائی کو پکارتا ہے کہ میری اس دینی معاملات میں مدد کرو، تو کیا وہ شرک ہو جائے گا؟ کیا یہ بدعت ہو جائے گی کہ وہ اپنے ایک بھائی کو پکار رہا ہے؟ کس لیے پکار رہا ہے؟ میری معاونت کرو، میری مدد کرو، میری دینی معاونت کرو، میرا یہ مسئلہ بن گیا، یہ مدد کرو۔ تو یقیناً کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ شرک ہے، قرآن ہے، بندہ خود مشرک ہو جائے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ اللہ عز و جل نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، حقیقت میں وہی مددگار ہے۔ تو اگر وہ مدد ہی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ عز و جل نے کیوں حکم دیا تعاونوا علی البر والتقویٰ، تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اس کو ابھی انشاءاللہ تعالی آخر میں جا کر میں اس کا ایک خلاصہ بھی دوں گا۔ اب آپ 16ویں سپارے کی سیر کیجئے۔ اللہ عز و جل خود فرماتا ہے، حضرت ذوالقرنین انہوں نے جو لوگوں سے مطالبہ کیا، تو اللہ عز و جل نے اس مطالبہ کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کو اسی پہ قائم رکھا ہے، اور یہ نہیں کہ اسے اللہ عز و جل نے ناجائز اور حرام فرمایا ہو۔
قال مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو آپ نے یہ دیکھو کیا فرمایا، کہا کہ جس نے میرے رب نے مجھے تمکنت عطا فرمائی، جگہ عطا فرمائی، تو فاعینونی بقوہ، پس تم اعینونی، یہ جو اعینونی آتا ہے اعان یعین اعانتا فهو معین، یہ جو اعانت کا لفظ ہے یہ عون سے ہے، تعاون کا مطلب مدد کرنا ہوتا ہے، عون کا مطلب مجاز وتعاونوا بھی عون سے ہے، تعاون بھی اس کا معنی بھی مدد کرنا، جو پچھلی آیت میں نے کہا وتعاونوا علی البر والتقوی، عون کرو یعنی مدد کرو، اور یہاں بھی اعینونی جو اعان یعین اعانتا فمعین، معین کا معنی مددگار ہے، اور اعانت کا مطلب اعانت بھی عون سے ہے، اور یہ باب افعال سے ہے اعانتن یعنی مدد کرنا، تو اس کا امر آ رہا ہے اعینونی، یہ جمع حاضر ہے، ایک کو نہیں کہا بلکہ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اعینونی، تم میری مدد کرو، بقوہ، قوت سے۔ اب حضرت ذوالقرنین انہیں پکار رہی ہیں، انہیں مدد کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے تو یہ قرآن ہے اور حضرت ذوالقرنین ہے، اور اللہ عز و جل اس کو ذکر فرما رہا ہے اعینونی، تم میری مدد کرو، تم میری مدد کرو۔ اگر غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے بندوں سے مدد لینا، اللہ کے یاروں سے مدد لینا، اللہ کے ماننے والوں سے مدد لینا، مانگنا شرک ہے، تو پھر یہ قرآن ہے اعینونی بقوہ، قوت سے میری مدد کرو، میری مدد کرو، اعینونی۔ اب ہم کہیں کہ ہماری مدد کا تو شرک کا فتویٰ لگ جائے تو یقیناً ان منصف حضرات ضرور کہیں گے کہ یہ بندہ خود مشرک ہے اور کافر ہے، جاہل کی جہالت کی وجہ سے دنیا سے ایمان سے خالی جا رہا ہے، یا پھر متعصب ہے، پتہ ہونے کے باوجود وہ تعصب کی اینک لگی ہوئی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ اعینونی بقوہ، تم میری مدد کرو، بقوہ، زور کے ساتھ۔ تو یہاں حضرت ذوالقرنین نے پکارا۔